नौजवान साथियों और मेरी इज़्ज़त-ए-आब पर्दानशीन माँ और बहनों, हज़रात, आज का जलसा एक ऐसी शख्सियत की याद में मुनक़िद किया जा रहा है जिनको हम और आप फ़ख्र मिल्लत के नाम से याद करते हैं। और मैं अपने लिए एक बाइस सआदत समझता हूं कि इस जलसे को मुखातिब करने का मुझे मौका अता हुआ। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि ये मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए बाइस सआदत है, इसलिए क्योंकि अगर आज मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन जानी जाती है, पहचानी जाती है, या इस जमात का दफ्तर दारुस्सलाम है, या फिर इस जमात के अराकीन असेंबली या अराकीन पार्लियामेंट या फिर अराकीन बल्दिया या फिर इस जमात की पहचान सारे हिंदुस्तान में अगर है, और मैं ये भी कहूं तो गलत ना होगा कि अकबरुद्दीन ओवैसी अगर जाना व पहचाना जाता है तो सिर्फ और सिर्फ फ़ख्र मिल्लत अब्दुल वाहिद ओवैसी व सालार मिल्लत सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी की वजह से पहचाने जाते हैं। अगर फ़ख्र मिल्लत अलैहिर्रहमा की कुर्बानियां ना होती तो शायद आज आप और हम भी हिंदुस्तान के दूसरे शहरों या दूसरे रियासतों व दूसरे खित्तों में रहने बसने वालों की तरह ही जाने वो पहचाने जाते थे। अगर आज हिंदुस्तान में 25 करोड़ मुसलमान रहते हैं, शहरों को बसाया है, बनाया है, लेकिन उन 25 करोड़ मुसलमानों में अल्हम्दुलिल्लाह सरजमीन दक्कन के मुसलमानों ने अपनी एक अलग पहचान बनाई, और यह अलग पहचान बनाने का जो आज हम बड़े मसरत के साथ बयान करते हैं, यह अलग पहचान भी बनी तो सिर्फ और सिर्फ फ़ख्र मिल्लत अलैहिर्रहमा की कुर्बानी और उनकी दूरंदेश ख़यालत की वजह से। और आज हम और आप यहां पे जमा हुए हैं उस अजीम शख्सियत को याद करने के लिए जिसने ऐसे वक्त में मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन का हिया किया जब हमारे तख्त-ओ-शाही लुट चुके थे, हमारे तख्त-ओ-ताज अजायब घर की जीनत बन चुके थे, जब हमारी लहलाती हुई खेतियां उजड़ चुकी थीं, जब हमारे ऐवाने शाही लुट चुके थे, वीरान हो चुके थे, जब हमारी महलात में तारीकी आ गई थी, जब हमारी जागीरें लुट रही थी, जब हमको हमारे मनसब से महरूम कर दिया जा रहा था, जब
ہماری عزتیں وہ عصمتیں لٹ رہی تھیں، ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، ہمارے دامن میں سرخ خوف تھا، مایوسی تھی۔ ایسے اس وقت میں مجلس اتحاد المسلمین کا ہیار رکھا تو کوئی اور نہیں بلکہ فخر ملت علیہ الرحمٰن نے رکھا، اور ایسے وقت میں رکھا جب مجلس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، پولیس سیکشن کے نام پر تباہ و برباد کیا گیا، ہمارا سب کچھ لٹ چکا، ہم سے ہمارے جتنے بھی اثاثے جات تھے چھین لیے گئے تھے، ہم کو جیلوں میں ڈال دیا گیا تھا، ہماری عزتوں کو عصمتوں کو لوٹا جا رہا تھا، کنووں میں پانی کم تھا، مسلمانوں کی تیرتی ہوئی لاشیں اتنی زیادہ تھیں کہ پانی سرخ ہو گیا تھا۔ یہ چار مینار کو اللہ اگر زبان دے گا تو یہ چار مینار بیان کرے گا کہ کس طریقے سے ظلم و ستم ہمارے اوپر ہوا۔ ارے آج دنیا کہتی ہے فسادات کے بارے میں، تباہی و بربادی کے بارے میں، آج دنیا بیان کرتی ہے ظلم و ستم کی داستانوں کو، لیکن افسوس کہ مورخ کا قلم آزاد نہیں تھا، اور مورخ کا قلم آزاد نہیں ہے، اس لیے صحیح حقیقی تصویر دنیا کے سامنے آج تک نہیں آئی۔ ہندوستان میں کسی نے اتنا نہیں کھویا جتنا سرزمین دکن کے مسلمانوں نے کھویا تھا۔ ہم نے اپنے تاج کو کھویا، اپنے تخت کو کھویا، اپنی جاگیر کو کھویا، اپنے منصب کو کھویا، اپنے اقتدار کو کھویا، اپنی عزتوں کو کھویا، اپنی عصمتوں کو کھویا، اپنے زمینوں کو کھویا، اپنے گھروں کو کھویا، اپنے محلات کو کھویا، اپنے بچوں کو کھویا۔ ایک باپ نے اپنے بیٹے کو کھویا تو ایک بھائی نے اپنے ایک دوسرے بھائی کو کھویا، تو ہم نے اپنے سہاگوں کو بھی کھویا۔ لیکن آج دنیا ان باتوں کو بیان نہیں کرتی۔ پنڈت سندر لال نے کیا کہا تھا؟ پنڈت سندر لال نے کہا کہ 1.5 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام سرزمین دکن میں ہوا، حیدرآباد سے تخت و تاج لٹا، سب کچھ گیا، لیکن کبھی گلبرگہ جلنے لگا تو کبھی رائچور جل رہا تھا، کبھی اوڑھا جل رہا تھا تو کبھی جالنا جل رہا تھا، کبھی بیڑ لٹ رہا تھا تو کبھی اورنگ آباد تباہ ہو رہا تھا۔ ارے سارے دکن میں صرف تباہی اور بربادی تھی۔ ارے میں یہ بھی کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ شہر حیدرآباد سے آگے صرف بولارم کتنی دور پر ہے، ایک ہی رات میں 26 لوگوں کو زندہ جلا دیا گیا تھا۔ ارے آج جہاں آپ اور ہم جمع ہو کر کھڑے ہو کر اس جلسے کو میں مخاطب ہوں اور آپ سن رہے ہیں، ارے اس جلسے کے دامن میں مہاجرین کیمپ ہے۔ ارے یہ مہاجرین کیمپ کا وجود کب آیا تھا؟ کب بنا یہ مہاجرین کیمپ؟ یہ مہاجرین کیمپ بھی پولیس سیکشن کی تباہ وہ برباد مسلمانوں کو سہارا دینے کے لیے مہاجرین کیمپ بنایا گیا، اس کی بھی اپنی تاریخ ہے۔ اتنی تباہی اور بربادی، ارے آج نوجوان یہاں کھڑے ہیں، شاید لوگ میری بات پر تنقید کریں، اعتراض کریں، لیکن مجھے تنقید کرنے والوں کی پرواہ نہیں ہے۔ حقائق بیان کرتا ہوں، حقیقت کو بیان کروں گا۔ ارے یہی بیگم بازار کی سڑک سے مسلمان ٹوپی پہن کر جاتا تھا تو بیگم بازار کے لوگ اس ٹوپی پہننے والے مسلمان کی ٹوپی کو انگلیوں پہ اچھالتے تھے۔ داڑھیوں کو کاٹا گیا، مسلمانوں کی داڑھیوں کو کاٹا گیا، چھاتیوں کو کاٹا گیا، کنویں بھر گئے۔ ارے اگر میں بولنے لگوں تو رات گزر جائے گی، ذرہ برابر بھی ایمان رکھنے والے یا انسانیت رکھنے والے کی آنکھ سے آنسو نکل پڑیں گے۔ ایسی ایسی داستانیں ہیں سرزمین دکن کے مسلمانوں کی تباہی و بربادی، وہ ظلم کی داستان ہے۔ ایسے دور میں
جب ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، سب کچھ رک چکا تھا، تباہ و برباد ہو چکے تھے، تو ایسے اس دور میں مجلس اتحاد المسلمین کا حیا ایک جنونی نے کیا، میں کہوں گا جنونی تھا۔ دنیا اس جنونی کو پاگل کہہ کر بھی مخاطب کرتی تھی، دنیا اس جنونی کو دیوانہ کہہ کے بھی مخاطب کرتی تھی، لیکن اس جنونی نے دنیا کے پکارنے پر توجہ نہیں دی، بلکہ آنے والی نسل کے ایک سنہرے مستقبل اور ایک مضبوط مستقبل کی بنیاد رکھی، اور وہ بنیاد کیا تھی؟ مجلس اتحاد المسلمین کا احیا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ کیا ضرورت ہے مجلس کی، 1.5 لاکھ کی تعداد میں کٹے تھے۔ ارے آپ بتاؤ میرے بھائی، اگر کوئی گڑبڑ ہو جائے، ایک 20-25 لوگ، خدا نہ خواستہ اگر کوئی مر جائے 20-25 لوگ، تو آپ خود اندازہ لگاؤ کیسا سناٹا طاری ہو جاتا ہے۔ پولیس کا ایک پریڈ ہو جائے تو کیسا سناٹا ہوتا ہے، پولیس کی ایک سیٹی بج جائے تو کیسا سناٹا ہوتا ہے، پولیس کا ایک مارچ ہوتا ہے تو کیسا سناٹا ہوتا ہے۔ ارے غور کرو، 1.5 لاکھ کے کٹنے کے بعد کیسے سناٹے تھے ہوں گے، کیسی تاریکی تھی ہوگی، کیسی اندھیرے تھے ہوں گے، سوچو، اندازہ لگاؤ۔ ارے آج بھی ہم 2000 کے ان گجرات کے فسادات کو بھلا نہیں سکتے، یاد کرتے ہیں گجرات میں جو مسلمانوں کو جس طریقے سے لوٹا گیا، جس طریقے سے کاٹا گیا، جس طریقے سے جلایا گیا، جس طریقے سے ان پر ظلم ہوا۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ 2000، 5000، 10,000۔ ارے میں تو یہ کہوں گا کہ ہندوستان کی 70 برس کی آزادی کی تاریخ میں 50,000 سے زائد فسادات ہوئے، اور ان 50,000 فسادات میں مرنے والوں کی تعداد اتنی نہیں ہوگی جتنی تعداد پروٹیکشن کے نام پر مسلمانوں کے قتل عام کی تعداد تھی۔ 1.5 لاکھ کی تعداد میں ہم لٹے اور کٹے تھے۔ تو آپ غور کرو میرے بھائی، کوئی معمولی تعداد نہیں ہے۔ تو لوگ بولنے لگے، عبدالواحد اویسی، صلاح الدین اویسی، کیا 1.5 لاکھ مسلمان جو کٹ گئے، کیا یہ کافی نہیں ہے؟ کیا اور مسلمانوں کو کٹانا چاہتے ہیں؟ کیا اور مسلمانوں کو تباہ کرنا چاہتے ہیں؟ کیا ضرورت ہے مجلس کی؟ نہیں چاہیے مجلس کہتے تھے، اور لوگ یہاں تک کہتے تھے کہ یہ باپ اور بیٹے دیوانے ہو گئے، پاگل ہو گئے، مسلمانوں کو کٹانے کی سیاست کر رہے ہیں۔ لیکن فخر ملت علیہ الرحمن نے ان باتوں پہ توجہ نہیں دی، ان کو اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ کون کیا بولے گا۔ مجلس کا حیا کیا، اور جب مجلس کا حیا کیا تو کیا تھا مجلس کے پاس؟ ارے بیٹھنے کو دفتر تک نہیں تھا، مجلس اتحاد المسلمین کا اپنا دفتر بھی نہیں تھا۔ ارے آج آپ دارالسلام کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، آتے بھی ہیں اپنے مسائل کو لے کر، لیکن اس وقت دارالسلام بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، بیٹھنے کے لیے ایک کرسی بھی نہیں تھی۔ ارے بیٹھنے کا چھوڑو، ایک چھت بھی نصیب نہیں تھا۔ ارے چھت کو چھوڑو، مجلس کے پاس ایک ٹوٹا قلم، ایک کاغذ کا ٹکڑا بھی نہیں تھا۔ لیکن جدوجہد کرنے کا عزم تھا، ارادہ تھا، ہمت تھی، اور وہی ہمت و عزم و ارادے کا نام فخر ملت علیہ الرحمن تھا کہ کس طریقے سے جدوجہد کا آغاز کیا۔
ارے کئی برس تک صرف اور صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمے کے بارے میں بیان کرتے تھے عوام کو، اور کتنے لوگ ہوتے تھے جلسوں میں، فخر ملت جب وہ حاضر ہوتے تھے تو اے میرے نوجوانوں، آج تم اکبر الدین اویسی کے ساتھ کھڑے رہ کر تصویر کھینچنے پر یا کھنچوانے پر سب خط لے جانا چاہتے ہو۔ آج تم اپنی تصویر اکبر الدین اویسی کے ساتھ کھینچوانے پر فخر محسوس کرتے ہو۔ ارے آج سے پہلے جب فخر ملت نے مجلس کا احیا کیا تھا تو اس وقت مجلس کے جلسوں میں کوئی سننے والا نہیں ہوتا تھا، کوئی مجلس کے جلسوں میں لائٹ دینے والا نہیں ہوتا تھا، کوئی مجلس کے جلسوں میں اسٹیج پر بیٹھنے والا نہیں ہوتا تھا۔ اپنے گھروں کے دروازے اور کھڑکیوں سے خوف کے عالم میں صرف جھانک کر دیکھتے تھے، لیکن گھروں سے نکل کر جلسوں میں بیٹھنے کی ہمت نہیں جتا پاتے۔ یہ عالم تھا۔ لائٹ نہیں ہے، سامعین نہیں ہے، اسٹیج پر کوئی نہیں ہے، لیکن ایک جنونی دیوانہ، ایک پاگل کھڑا ہے، مخاطب ہے ایسے جیسے ہزاروں کا مجمع ہے۔ اور آج میں تقریر کرتا ہوں تو اس مقام سے کھڑے ہو کر تقریر کرتا ہوں، تھوڑی سی ہلچل اگر مچل جائے تو میرا تسلسل بگڑ جاتا ہے، کیا کہہ رہا تھا بھول جاؤں گا۔ ارے لیکن وہ فخر ملت تھے، کیسے تقریر کرتے تھے آپ کو معلوم؟ چلتے چلتے تقریر کرتے تھے، یہاں سے چلتے ہوئے وہاں تک جاتے تھے، وہاں سے چلتے چلتے یہاں آتے تھے، پھر یہاں سے چلتے چلتے وہاں جاتے تھے۔ ارے یہ عزم تھا، یہ ارادہ تھا، محنت کرتے گئے اور مجلس کے جلسے ہوئے، اور پھر 3 مارچ کا پسل منڈے کا جلسہ، 2 مارچ کا پسل منڈے کا جلسہ جو اپنے آپ میں خود ایک تاریخ رکھتا ہے۔ بزرگ جو آج بھی بخیر حیات ہیں وہ گواہی دیں گے اور کہیں گے کہ مجلس کے تاریخ میں کئی بڑے بڑے جلسے ہوئے، اکبر الدین اویسی، حسن الدین اویسی، صلاح الدین اویسی نے بھی لاکھوں کے مجمع کو مخاطب کیا، لیکن اتنا مجمع کبھی مجلس کے تاریخ میں نہیں آیا تھا جتنا مجمع 2 مارچ کے احیاء مجلس اتحاد المسلمین کا جلسہ جو پسل بنڈے میں ہوا تھا، وہاں پہ لوگ آئے تھے۔ کیا تھا مجلس کے پاس؟ کچھ پیسہ تھا، کوئی جگہ تھی؟ کچھ نہیں میرے بھائی۔ شہر حیدرآباد کا مسلمان کوئی پانی لے کر جا رہا ہے تو کوئی چٹائی لے کر جا رہا ہے، کوئی کاغذ لے کے جا رہا ہے۔ بہرحال دکن کے مسلمان اپنے گھر سے جو لے جا سکتے تھے لے کر گئے، اور لاکھوں کا مجمع اس جلسے میں شریک ہوا، اور اس جلسے میں شریک ہونے کا نتیجہ اور اس جلسے کی کامیابی کا نتیجہ یہ ہوا کہ فخر ملت علیہ رحمہ مولوی عبدالواحد اویسی کو جلسہ ختم ہونے کے بعد صبح سویرے فجر سے پہلے 3 بجے ان کے گھر کو پولیس گھیر لیتی ہے اور احکامات لے کر آتی ہے حکومت ہند کی طرف سے، جو اس وقت کے وزیر اعظم جواہر لال نہرو تھے، کہ ان کی ایما پر، ان کے حکم پر آج حکومت ہند صدر مجلس اتحاد المسلمین عبدالواحد اویسی ایڈوکیٹ کو گرفتار کرتی ہے، اور فخر ملت علیہ رحمہ وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد اپنا جو کچھ بھی سامان ہے لے کر مسکراتے ہوئے پولیس والوں کے ساتھ چلے جاتے ہیں اور ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔
تو لوگوں نے کہا دیکھے کیا ضرورت تھی حماقت کی، کیا ضرورت تھی مجلس بنانے کی، کیا ضرورت تھی تقاریر کی، کیا ضرورت تھی، بولے نہیں سنے، جیل میں چلے گئے، اور جیل میں گئے تو خیر تنہائی میں رکھا گیا، 5.5 فیٹ کے کمرے میں نظر بند کر دیا گیا، پیشاب و پیخانہ و عبادت اسی کمرے میں، اور مرحوم صدر فخر ملت علیہ الرحمن کتنے دن جیل میں تھے؟ 11.5 مہینے جیل میں تھے۔ ارے اگر کوئی ایک بچہ اگر گرفتار ہو جاتا ہے تو کتنے فون آتے ہیں ہم کو معلوم، اکبر بھائی میرے بھائی کو پکڑ لیے، اکبر بھائی میرے بیٹے کو پکڑ لیے، اکبر صاحب میرے دوست کو پکڑ لیے۔ 2-4 دن جیل میں رہے تو ماں کا حال برا ہو جاتا ہے، گھر میں غم کا ماحول آ جاتا ہے، ماتم جیسے حالات ہو جاتے ہیں۔ ارے آج نوجوان 1 دن یا 2 دن بھی جیل کو جانے کے لیے تڑپتا ہے، لیکن وہ صدر اس قوم کے لیے، اس ملت کے لیے، ان مسلمانوں کے حوصلے کے لیے، ان کی شان کے لیے، ان کی آن و بان کو بحال کرنے کے لیے، ان کی عظمت کے لیے، ان کے بہار کے لیے 11.5 مہینے مسکراتے مسکراتے جیل میں رہتا۔ یہ قیادت ہے۔ 11.5 مہینے فخر ملت علیہ الرحمن کہ گھر کا پانی کاٹ دیا گیا، فخر ملت علیہ الرحمن کہ گھر کی لائٹ کاٹ دی گئی، فخر ملت علیہ الرحمن کہ جتنے بھی اکاؤنٹس تھے، پیسے تھے، ان کھاتوں کو منجمد کر دیا گیا، سیل کر دیا گیا، دانے دانے کو محتاج بنا دیا گیا، پانی کے لیے محتاج کر دیا گیا، کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن یہ بات ضرور کہوں گا کہ فخر ملت علیہ الرحمن کے تعلق سے شاید بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ فخر ملت عبدالواحد اویسی وکیل تھے، اور اتنے مشہور وکیل تھے کہ عدالت میں لوگ کہتے تھے کہ چٹ بھی اویسی صاحب کی، پٹ بھی اویسی صاحب کی، اور جو بحث کرتے تھے لوگ آج بھی کہتے ہیں کہ عبدالواحد اویسی جیسا بحث کرنے والا وکیل سرزمین دکن میں پیدا نہیں ہوا۔ اور میں آگے بڑھ کر کہوں کہ شاید یہ نوجوان نہیں جانتے، شاید کئی لوگ نہیں جانتے، فخر ملت عبدالواحد اویسی ایک مقدمے میں جب ایک طرف سے وکیل تھے تو آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ دوسری طرف سے فخر ملت کے مخالف لڑنے والے وکیل کون تھے آپ کو معلوم؟ پاکستان کو بنانے والے محمد علی جناح دوسری طرف عبدالواحد اویسی کے خلاف وکیل تھے۔ جناح کی وکالت مشہور تھی، بحیثیت وکیل جناح مشہور تھے، ہندوستان میں کوئی ٹکتا نہیں تھا جناح کے سامنے، ایسی وکالت کے لیے مشہور تھے۔ لیکن جب حیدرآباد اور دکن کو آئے عبدالواحد اویسی کے خلاف جب جناح کھڑے تھے تو مجھے آج بولتے ہوئے فخر محسوس ہو رہا ہے کہ اس مقدمے میں عبدالواحد اویسی نے محمد علی جناح کو ہرایا تھا اور عبدالواحد اویسی جیتے تھے۔ اور پھر بادشاہ وقت نظام دکن عثمان علی پاشا نے اپنے پچپنے سے مار کر کہا کہ ہاں میری ریاست میں بھی ہے کوئی مرد مجاہد جو جناح کو ہرا سکتا۔ ارے یہ شخصیت دن میں ہزاروں روپیہ کمائی تھی، بڑی گاڑیاں تھیں، جو یہ وزیر سلطان ٹباکو کمپنی جو ہے اس زمانے میں بھی تھی، تو وہ اس
टोबैको कंपनी वालों के पास ड्यूक गाड़ी थी। हैदराबाद में 2 ही ड्यूक गाड़ी थे, बड़े गाड़ियां। एक उनके पास थी, दूसरा अब्दुल वाहिद ओवैसी के पास थी। वो आलम कमाई का, वो आलम प्रैक्टिस का, वो आलम शान का, शौकत का, लेकिन सब कुछ कुर्बान कर दी। अपने प्रैक्टिस को कुर्बान कर दिया। सब कुछ किसके लिए? इस कौम के लिए, इस मिल्लत मजलूम के लिए। और फिर उसके बाद जिद्दहद का आगाज किया। जेल में थे तो जब जेल जा रहे थे तो जेल जाते जाते अपने 22 बरस के बेटे सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी को सदर मजलिस नामजद करके जेल में चले जाते। अलीगढ़ को गए थे सालार मिल्लत, लॉ पढ़ रहे थे, लेकिन सालार अपनी अलीगढ़ की तालीम को छोड़कर लौट कर आते हैं, क्योंकि बाप जेल में है और मजलिस की सदारत अपने हाथ में लेते हैं। मुकदमात लड़े, बहुत मशहूर वकील थे उस जमाने के, पीर भाई नाम था। पीर भाई बंबई के मशहूर वकील थे। उनको लाया गया, उनके खिदमात को हासिल किया और फख्र मिल्लत की रिहाई के लिए जवाहरलाल नेहरू के जानिब से, हुकूमत हिंद की जानिब से बार बार हर महीना 2 महीने को हासिल आता था और कहता था, अब्दुल वाहिद ओवैसी तुम इस कागज पे दस्तखत कर दो। जानते हो उस कागज में क्या लिखा था? उस कागज में लिखा था कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन एक गैर सियासी जमात बनकर काम करेगी, सियासत में हिस्सा नहीं लेगी, इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेगी और कोई सियासी इक़दाम नहीं करेगी। आप इस कागज पे लिखकर दस्तखत कर दीजिए, हुकूमत हिंद आपको छोड़ देगी। अरे आप अंदाजा लगाओ, घर में खाने को खाना नहीं, पीने को पानी नहीं, बर्फी नहीं, 5.5 फीट का कमरा है, अपने बच्चों की पढ़ाई खराब हो रही है, बेटा अलीगढ़ से तालीम छोड़कर हैदराबाद आ चुका, 5.5 फीट के कमरे में नजरबंद है, चिलचिलाती हुई धूप है, बरसते हुए बादलों के वो गरजदार थपेड़े हैं, कड़ाके की सर्दी के वो कपकपाहट है, लेकिन फिर भी उस कागज पे दस्तखत नहीं किया। अरे अगर बेईमान होते, सौदेबाज होते या धोखेबाज होते तो अपनी रिहाई के लिए उस वक्त कागज पे दस्तखत करके जेल से निकल जा सकते थे। और मैं कहना नहीं चाहता पुराने उन कुबूर को खोजना नहीं चाहता। कई लोग अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, इसलिए उनका नाम भी लेना नहीं चाहता। जो लोग को गिरफ्तार किया गया था, 1, 2, 4, 6, 10, 15, 20, 25, 50 सब माफी नामों पे दस्तखत करते गए, जेल से छूटते गए, लेकिन फख्र मिल्लत ने एक भी कागज पे दस्तखत नहीं की। आज शहर में बड़े मशहूर और मारूफ बन के भी लोग जाने वो पहचाने जाते हैं, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता। क्या ये लोगों ने माफीनामा नहीं लिखा? अरे लिखे, दस्तखत करे, चले गए। जब बाप राजी नहीं हुआ दस्तखत करने तो बेटे को पकड़ा। मेरी मुराद सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी साहब से है। हुकूमत हिंद के नुमाइंदों ने सालार मिल्लत को पकड़ा, कहा कि तुम दस्तखत कर दो, दस्तखत कर देंगे तो तुम्हारी वालिद को छोड़ देंगे। लेकिन जैसा बाप वैसा बेटा, ना बाप जेल में रहकर दस्तखत करा, ना बेटा अपनी तालीम को छोड़कर फाखिर की आलम में रहने के बावजूद भी दस्तखत की। अरे ये अदम था यार। और फिर सालार में मुझे
کئی مرتبہ کہا میاں پولیس کا اتنا ظلم ہوتا تھا کہ میں 4 دن 8 دن پرانے شہر کی جو بولیاں ہوتی تھی ہر بولیوں میں محراب ہوتے تھے، کمان ہوتے تھے، ان بولیوں کے محرابوں میں کمانوں میں چھپ کر رہتا تھا اور ابتدائیوں کا علاج ابتدائیوں ان محرابوں میں بناتا تھا۔ ارے یہ ہے مجلس، کیا ہے کسی میں معلوم وہ ارادہ کہ 4 دن بولیوں کی محرابوں میں قیام کرے، وہیں پر سوئے وہیں پر اٹھے؟ ارے کسی میں نہیں ہے۔ ارے وہ جنون، وہ جد و جہد، وہ عزم، وہ ارادہ صرف فخر ملت علیہ رحمہ میں تھا تو اور سالار ملت میں تھا۔ ارے ان شخصیتوں کی قربانی کا نتیجہ کہ آج جو کچھ بھی ہے ان کے قربانیوں کی وجہ سے دارالسلام ہے۔ تو کیسے ملا دارالسلام؟ دارالسلام تو چلے گیا تھا، نظام کا تخت گیا، تاج گیا، حکومت گئی، چومیلا پیلس ویران ہو گیا، فلک نما پیلس ویران ہو گیا۔ ارے کتنے دن ہوئے چومیلا کو پھر سے کھل کر؟ کتنے دن؟ شاید 5 برس، 6 برس۔ ارے غور کرو، حکومت وقت، بادشاہ وقت، دنیا کا امیر ترین آدمی اپنے محلات کی ویرانی کو بحال کرنے کے لیے 50 برس لگا دی، لیکن یہ مجلس کے جنونیوں کا کارواں دیکھو کہ 50 برس میں سرزمین دکن چھوڑو، ہندوستان کے گھر گھر تک ہم نے مجلس کی پہچان کو پہنچا دی۔ یہ ارادہ کس کا تھا؟ فخر ملت علیہ رحمہ کا، سالار ملت کا۔ دارالسلام چلے گیا تھا، کب ملا؟ میرے پیدا ہونے کے بعد، پیدا ہونے سے پہلے شاید 1 سال پہلے یا اسی وقت شاید دارالسلام ملا۔ دارالسلام بھی نہیں تھا، فائر بریگیڈ کا دفتر تھا، اور عبدالواحد اویسی نے دارالسلام کا مقدمہ لڑا، وکیل تھے، مقدمہ لڑتے گئے۔ کتنے برس؟ قریب 20 برس تک دارالسلام کا مقدمہ لڑتے رہے۔ دارالسلام ہمارا ہے، ہمارا ہے، ہمارا ہے۔ ارے پھر آج کہنا نہیں چاہتا کہ دارالسلام کے دعوے دار کتنے تھے، نہیں کہوں گا، اب میں نہیں جانا چاہتا۔ 3 لوگوں نے دعویٰ کیا تھا دارالسلام ہمارا ہے، ہم کو دے دو۔ اب بولوں گا نہیں کون، نہیں چاہتا، مگر اگر وہ لوگ چھیڑیں گے تو ان کو بے نفاق کر کے عوام کے سامنے لا دوں گا۔ 3 لوگ، ایک کہہ رہے تھے ہمارا ہے، ہم کو دے دو، دوسرے کہنے لگے مجلس جو کام کر رہی ہے ہم کر رہے ہیں، ہم کو دے دو، اور ایک آدمی اتر کے آئے حکومت کے ایما پہ، مجلس اتحاد المسلمین یا کچھ ایسی بنائے تھے، ہاں مجلس اتحاد المسلمین مطلب یہ اصلی مجلس ہے، دارالسلام ہم کو دے دو۔ آپ اندازہ لگاؤ، مجلس اتحاد المسلمین منافقوں سے اپنے حیوں سے لے کر آج تک لڑتی آئی ہے۔ ہمارے صفوں میں منافقین جب سے رہے ہیں، آج بھی ہیں، لیکن ہر دور میں مجلس نے مخالفین و منافقین کو شکست دیا ہے، ان کو ختم کیا ہے، اور مجلس کامیاب ہوتی ہوئی آگے بڑھتی ہے۔ دارالسلام کو حاصل کیا، مقدمے کے پیسے، مقدمے پہ جتنے بھی خرچ ہوئے، فخر ملت اپنے جیب سے لگائے، دارالسلام کو حاصل کیا۔ جب دارالسلام مل گیا تو سب بولتے ہیں ارے دارالسلام ہمارا ہے، دارالسلام یہ ہے، دارالسلام وہ ہے۔
جب دارالسلام نہیں تھا تو آپ جب کہاں تھے بھائی؟ اب مل گیا تو سب کا. ارے دارالسلام کو کسی نے نہیں بنایا. دارالسلام کے لیے مکہ مسجد میں چندہ جمع کیا گیا تھا اور اس چندے سے دارالسلام کو خریدا گیا تھا. تاریخ ہے دارالسلام کی. جو کم پیسے تھے ڈالے تھے لوگ, لیکن پہلا پیسہ جمع ہوا مکہ مسجد سے, اور مجلس دارالسلام کو حاصل کی. تو دارالسلام جیسا پاشا صاحب نے کہا, سب سے پہلے اسکول بنایا, پرائمری اسکول بنایا نور محل میں. دارالسلام میں آپ جیسے گیٹ میں آتے ہیں تو آپ کے بائیں طرف دارالسلام ہے, اور پھر سیدھے ہاتھ کی طرف اعتماد کا دفتر ہے. اعتماد کے دفتر سے پہلے ایک چھوٹی سی عمارت ہے. ارے وہ چھوٹی سی عمارت تھی اسکول کی, مدرسے کی. ارے تم نے کیا دیکھا نوجوانوں؟ دارالسلام مجلس کو چلانے کے لیے کچھ پیسہ نہیں تھا, تو دارالسلام میں شادیوں کو کرائے پر دیا جاتا. دارالسلام میں کچھ نہیں تھا تو ہر آم کے موسم میں آم کی منڈی لگتی تھی. دارالسلام چلا گیا تو گریٹ رومن سرکس کے نام پہ سرکس لگتی تھی. ہم بچپن میں جاتے تھے دارالسلام میں, سرکس لگتی تھی, اور سرکس کا پیسہ جو آتا تھا اس سے کچھ دارالسلام چلتا. ارے وہ چھوڑو, دارالسلام کو ہم نے دیکھا ہے, میری آنکھوں نے دیکھا ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ آج دارالسلام میں کئی بڑے بڑے گاڑیاں, کئی گڑی گئے بڑے بڑے موٹر نشین نظر آتے ہیں. مرسڈیز بینز نظر آتی ہے, بی ایم ڈبلیو نظر آتی ہے, بڑے بڑے گاڑیاں نظر آتے ہیں. لیکن جب دارالسلام ہم کو حاصل ہوا تھا تو دارالسلام میں صرف ایک جیت تھی, وہ تھی سالار ملت کی, اور ماں باقی پورے سائیکل نظر آتے تھے. ارے اگر آج میں یہاں کھڑا ہو کر فخر ملت کے خدمات کو خراج پیش کر رہا ہوں, سالار ملت کے خدمات کو خراج پیش کر رہا ہوں, تو میں سمجھتا ہوں کہ خراج اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ اس خراج میں سالار ملت و فخر ملت کے ساتھ, اور میں تو یہ کہوں گا کہ فخر ملت و سالار ملت سے پہلے اگر مجھے کسی کا نام لینا ہے تو حیدرآباد کے غریب رکشے والے, بنڈی والے, پنچر بنانے والے مسلمانوں کا نام لینا ہے کہ یہ مسلمان تھے جو پنچر جوڑتے رہے اور مجلس کے کارواں کو مضبوط کرتے رہے. فخر ملت کی آواز پہ لبیک کہتے رہے تو سالار ملت کے جملوں پر اپنے جانوں کی بازی لگانے کے لیے آگے بڑھتے رہے. ارے یہ غریب مسلمان تھے, یہ غریب مسلمان تھے جن کی وجہ سے مجلس بنی. آج ہندوستان میں مجلس ہے, اکبر الدین اویسی کو جانا جاتا ہے. ارے یہ سب کچھ اگر ہے تو خدا کی قسم شہر حیدرآباد وہ پرانے شہر کے غریب رکشے والے, بنڈی والوں کے جوتیوں کا دوپہر ہے کہ اکبر الدین اویسی بن سکا. بہت بڑا احسان ہے, ان غریب مسلمانوں کا احسان ہے کہ ان لوگوں نے اپنی غربت میں بھی مجلس کے پرچم کو تھامے رکھا. ارے آج ایک آفس کھولنے کے لیے نوجوان آتے ہیں, بولتے ہیں بھائی یہ ملگی کا اتنا کرایہ ہے, اتنے بچے ہیں, کیرم بورڈ ہونا, اتنے پیسے ہونا, اتنے دے دو, 20 دن کے واسطے اتنے ہزار دے دو, ہم کام کریں گے. ارے نوجوانوں, تم کو آج پیسہ مل رہا ہے, لیکن اس دور کے مجلس کے کارکن کو کیا ملتا تھا؟ کچھ نہیں ملتا تھا. ایک اتنا سا گیرو دیتے تھے, 2 ٹوکرے دیتے تھے. ٹوکرے دیتے تھے تو آپ بولیں گے ٹوکرے کیوں؟
ایک ٹوکرے کو خلی پنی مجلس کا ورکر باندھتا تھا، دوسرے ٹوکرے کو باندھتا تھا، ایک بمبو بیچ میں لٹکاتا تھا اور ستلیوں سے اس کو ترازو بناتا تھا اور لٹکا دیتا تھا۔ وہ جو گیرو دی گئی، اس گیرو کے ذریعے ناریل کے اوپر وہ جو چھلکا رہتا نا، سوکھے ناریل کا چھلکا لے کر پانی کو گیرو میں ملا کر اس گیرو کو، اس ناریل کے اس بک کو برش بنا کر دیواروں پہ لکھتے تھے، مجلس کو ووٹ دو، ترازو کو ووٹ دو۔ تو یہ جذبہ تھا۔ میں سلام کرتا ہوں ان مسلمانوں کو کہ ان کی وجہ سے مجلس ہے، ان کی قربانی کی وجہ سے مجلس ہے۔ ارے یہ جذبہ تھا۔ اپنے گھر میں ان کو چولہا جلانے کے لیے پیسہ نہیں تھا، لیکن کئی مجلس کے کارکن اپنے گھر میں چولہا نہیں جلاتے تھے، مگر مجلس کے جلسوں کے لیے اپنے جیب میں جو کچھ ہوتا دے دیتے تھے۔ اللہ ایسے ان سارے مجلس کے کارکنوں کے خبروں کو نور سے بھر دے، نور سے بھر دے، نور سے بھر دے۔ ارے انہوں نے یہ کام کیا، اور پھر مجلس آگے بڑھتی گئی، اور مجلس اتحاد المسلمین نے اسکول کے بعد ITI، اور پھر والدہ ہوٹل کے ملکیاں، پھر اس کے بعد آگے بڑھتی گئی۔ آگے بڑھتے بڑھتے جیسے آگے بڑھی تو مجلس کے اراکین بلدیہ ہوئے، اراکین اسمبلی ہوئے، اور مجلس کا کام آگے بڑھتا گیا، اور مجلس کے کالجز ہوئے، دواخانے ہوئے۔ مجھے یاد ہے آج مجلس پر تنقید کرتے ہیں، میں نام لینا نہیں چاہتا، مجلس کے ٹکڑوں پہ پلنے والے، مجلس اور سالار کے طوفان میں اپنی پہچان بنا کر اتر پردیش کی سیاست میں کچھ نام کمانے کے اہل بنے۔ ارے وہ لوگ بھی آ کے دارالسلام میں کتنے دن رہتے تھے، میں ان کا بھی نام نہیں لوں گا، وقت آیا تو لوں گا نام، جب جاؤں گا اتر پردیش تو ضرور لوں گا ان کا۔ لیکن آج مجلس پر تنقید کرتے، ارے آدھی زندگی دارالسلام میں کٹی، سالار کے ساتھ کٹی، تو آدھی زندگی 34 اشوک روڈ سالار کے بنگلے میں ان کے فرش پہ ادننگے سوتے ہوئے کٹی۔ یہاں اور وہاں سوتے سوتے اپنی پہچان بنانے والے آج ہم سے کہہ رہے ہیں، ارے جن کی جوتیوں میں بیٹھ کر تم نے سیاست سیکھی ہے، شاید تم بھول گئے کہ آج تم اس سے محاورہ کر رہے ہو جس کے سینے میں اس کا خون ہے، جس نے اپنے جوتیوں پہ تم کو بٹھا کے سیاست کروائی ہے۔ اور جب ہم نکلیں گے تو بتائیں گے تم کو، حقیقی تصویر سامنے رکھیں گے۔ بہرحال میرے بھائی، مجلس اتحاد المسلمین کوئی تعارف کی محتاج جماعت نہیں رہی۔ اخبارات لکھتے تھے کہ پل کے اس پار کی جماعت چھوٹی جماعت، خود اتنے چھوٹے ہو گئے کہ میں کہنا نہیں تھا۔ خیر، اللہ سب کو نیک ہدایت، اللہ سب کو نیک ہدایت۔ مجلس اتحاد المسلمین کو فخر ملت اور سالار ملت میں ایک ایسا گلدستہ بنایا ہے جس گلدستے میں ہر عقائد، ہر مسلک، ہر مکتب وہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو مجلس نے جگہ دی۔ آج مجلس میں ہر عقائد سے تعلق رکھنے والے ہر کوئی ہے، شیعہ بھی ہے، سنی بھی ہے، پٹھان بھی ہے، عرب بھی ہے، سب ہے مجلس میں۔
مشائخ بھی ہے، سب ہے، مجلس ایک گلدستہ ہے۔ آج دنیا اگر مسلمانوں کو بانٹنے پر اپنی توانائی صرف کر رہی ہے تو مجلس اتحاد المسلمین نے اپنے احیاء سے لے کر آج تک ہر مسلک، ہر مکتب، ہر عقائد اور ہر فرقے کے لوگوں کو اپنے میں شامل کر کر ان کو جگہ دے کر ان کو کھانے سے کھانا ملا کر اتحاد المسلمین کا صحیح معنوں میں نعرہ دیا تو مجلس اتحاد المسلمین نے دیا۔ آج آپ بتائیے کہ آج مسلمانوں کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟ عقائد کے جھگڑے، فرقے ہیں، ہم تقسیم ہو گئے، ہم بڑھ گئے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ ہم کمزور ہو گئے، اور اگر ہم سب ایک ہو جائیں تو دنیا کی کوئی طاقت ہم سے مقابلہ نہیں کر سکتی۔ میں یاد دلانا چاہوں گا کہ 15-20 برس سے اکبر الدین اویسی ایک ہی بات کہتا تھا، چاہے وہ والٹا ہوٹل ہو یا کہیں اور کے جلسے ہو، ایک ہی بات کرتا تھا کہ مسلمانوں منظم ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ، مسلکی جھگڑوں کو چھوڑو، فرقوں میں جو جھگڑوں میں بٹے ہوئے اس کو چھوڑو، مکتب کے جھگڑوں سے نکل جاؤ، مسلک کے جھگڑوں سے نکل جاؤ، کلمے کی بنیاد پہ منظم و متحد ہو جاؤ۔ آج سارا ہندوستان یہی بات کہہ رہا ہے، آج سارا ہندوستان یہی بات کہہ رہا ہے کہ آج مسلمانوں کو ایک ہونا ہے۔ آج مجھے خوشی ہے کہ جو آواز سرزمین دکن سے اٹھی تھی، آج وہ آواز ہر ایک تک پہنچ رہی ہے۔ آج وقت کا تقاضا ہے کہ ہم کو اپنے صفوں میں اتحاد کو پیدا کرنا ہوگا، کلمے کی بنیاد پہ منظم ہونا ہوگا، متحد ہونا ہوگا۔ آج ساری دنیا مسلمانوں کو بانٹ کر، تقسیم کر کر ہمارے اوپر حکومت کرنا چاہتی ہے۔ آج ہم کو شیعہ اور سنی کے جھگڑوں سے نکلنا ہوگا، آج ہم کو مسلکی، مکتبی، عقائد کے جھگڑوں سے نکلنا ہوگا۔ حامل مبارکباد ہے کہ آج بریلوی کے بڑے عالم دین نے، اعلیٰ حضرت کے جانشین نے دیوبند میں جا کر بولا، بہت اچھا کام۔ آج شیعوں کو سنیوں سے بغلگیر ہونا پڑے گا، سنیوں کو شیعوں سے ہونا پڑے گا، بہروں کو بھی ملنا پڑے گا، میدریوں کو ملنا پڑے گا، ہر ایک کو ملنا ہوگا، کیونکہ ہمارے سامنے بہت بڑا خطرہ ہے۔ اور وہ خطرہ کیا ہے؟ وہ خطرہ ہندوتوا کی طاقتوں کا خطرہ، جو اس ملک کو ہندو راشٹر بنانا چاہتے ہیں۔ اس ملک کو آج ایک نفرت کی سیاست کے ذریعے یہ لوگ اس ملک کے رہنے بسنے والے ہندوستانیوں کے دلوں کو بانٹنا چاہتے ہیں۔ آج ان سے سب سے بڑا خطرہ، آج خطرہ ہم کو ان لوگوں سے ہے جو لفظ جہاد کے نام پر ظلم و زیادتی کرتے ہیں۔ آج ہندوستان کو سب سے بڑا اگر خطرہ ہے تو کس سے ہے؟ ان لوگوں سے ہے جو رامزادے یا حرامزادے کہتے ہیں۔ آج ہندوستان کو اگر سب سے بڑا خطرہ ہے تو کن سے ہے؟ ان لوگوں سے ہے جو کہتے ہیں کہ رام کا خون دوڑ رہا ہے مسلمانوں میں۔ آج ہندوستان کا سب سے بڑا خطرہ ہے تو ان لوگوں سے ہے جو ون نیشن ون تھیوری بنانے کی بات کرتے ہیں۔ آج ہندوستان کو سب سے بڑا خطرہ وہ لوگوں سے ہے جو ناگپور میں بیٹھ کر ہندوستان کو چلانے کا خواب دیکھتے ہیں اور ہندوستان کو چلا رہے ہیں۔ آج ہندوستان کو سب سے بڑا خطرہ ہے تو وہ سنگھ پریوار سے ہے، ہندوستان کو سب سے بڑا خطرہ ہے تو گورکشکوں سے ہے جو سنگھ پریوار کے ہی کوکھ سے پیدا ہونے والی اولاد کا نام۔ یہ لوگ کوئی اور نہیں، ہندوستان کا سب سے بڑا خطرہ ہے تو آج ان لوگوں سے ہے جو گورکشک کے نام پر
اخلاق کا قتل کرتے ہیں۔ ہندوستان میں سب سے بڑا اگر کوئی خطرہ ہے تو زاہد کو بیف کے نام پر مارنے والوں سے ہے۔ ہندوستان کو اگر سب سے بڑا خطرہ ہے تو مسلمانوں کے منہوں میں گوبر ڈالنے والوں سے ہے۔ ہندوستان کو اگر سب سے بڑا خطرہ ہے تو ان لوگوں سے ہے جو آج گو رکشک کے نام پر دلتوں کو مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ خطرہ اس ملک کو مجلس سے، اکبر الدین اویسی سے، اسد الدین اویسی سے۔ ارے دیوانوں، نادانوں، نہ سمجھو، اسد الدین اویسی ہو یا اکبر الدین اویسی ہو یا مجلس اتحاد المسلمین ہو، مجلس اور ہم سب ہندوستان کے دستور پر یقین رکھتے ہیں اور دائرے دستور میں جمہوری جدوجہد کرتے ہیں۔ جمہوری جدوجہد کیا گناہ ہے؟ کیا جلسوں میں مخاطب کرنا گناہ ہے؟ پھر کیوں ہم کو پرمیشن نہیں دیتے؟ کیوں ہم کو مخاطب کرنے نہیں دیتے؟ ہم جمہوریت کو کمزور نہیں کر رہے ہیں، ہم جمہوریت کو مضبوط کر رہے ہیں۔ اور 9 بجے وہ ایڈیٹ باکس کہتے ہیں انگریزی میں، ٹیلی ویژن، وہ ٹیلی ویژن کا جو بھی چینل کھولو اس میں آتا ہے اویسی بدل، MIM، اسد اویسی ایسا بولے، وہ کرے، یہ کرے، آر دے نیشنلسٹ، آر دے یہ۔ ارے تم کون میری قومیت پہ سوال اٹھانے والوں؟ میری قومیت میرے دستور سے ہے، میری جمہوریت پر ہے۔ میری قومیت کا سرٹیفکیٹ RSS والے نہیں دیں گے، میری قومیت کا سرٹیفکیٹ میرا دستور دے گا، ہندوستان کا کانسٹیٹیوشن دے گا۔ لیکن آج یہ لوگ ہم پہ الزام، ہم وفادار نہیں اس ملک کے۔ ارے ہمارے اتنا وفادار تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا اس ملک میں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اے سنگ پریوار والا، کیا تمہاری عزتیں 70 سال میں اتنی لٹی جتنی ہماری لٹی؟ ہندوستان کے وزیر اعظم یہ اکبر الدین اویسی تجھ سے سوال کرتا ہے، تو نے آزادی کے جدوجہد کرنے والوں پر الزام لگایا، توہین کر دی اپنے بیان کے ذریعے کہ جدوجہد آزادی میں لوگوں نے اتنی جدوجہد و قربانی و مصیبت نہیں اٹھائی جتنی BJP نے اٹھائی۔ واہ واہ واہ! معافی نامہ کون دیے تھے انگریزوں کو؟ کون دیے تھے؟ کون انگریزوں کے مخبر تھے؟ کون ذمہ دار ہے انگریزوں کے ساتھ مل کر مہاتما گاندھی کو دھوکہ دینے پر؟ ساورکر۔ آج یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ قربانی دیے۔ ارے 70 سال کی تاریخ میں جتنی عزت مسلمان کی لٹی، جتنی عصمت مسلمان کی لٹی، جتنی آبرو مسلمان کی لٹی، جتنے بستیاں مسلمان کے جلے، جتنی قوم مسلمان ماں کی ویران ہوئی، جتنی اس وقت مسلمان عورتوں کی اجڑی، اتنی تباہی و بربادی کسی کی نہیں ہوئی۔ کتنے فسادات ملک کے تقسیم سے لے کر آج تک کٹنے والا، لٹنے والا، تباہ ہونے والا مسلمان رہا۔ کبھی اجمیر جلا تو کبھی پنجاب جلا، کبھی جے پور جلا تو کبھی لکھنؤ جلا، کبھی لکھنؤ جلا تو کبھی ہاشم پورہ جلا، کبھی منی آباد میں قتل ہوا تو کبھی احمد آباد میں ہوا، کبھی بھیونڈی میں ہوا تو کبھی بمبئی میں ہوا، کبھی روڈ قلعہ میں ہوا تو کبھی مدھیہ پردیش میں ہوا، کبھی آسام میں ہوا تو کبھی بنگال میں ہوا، کبھی حیدرآباد میں ہوا تو کبھی نظام آباد میں ہوا، کبھی نظام آباد میں ہوا تو کبھی بنگلور میں ہوا۔ ارے کتنے فسادات کا ذکر کرو؟
کیا کوئی ہمارے اتنا لٹا؟ کوئی ہمارے اتنا کٹا؟ کوئی ہمارے اتنا تباہ ہوا؟ نہیں ہوا۔ گجرات جلتا رہا، عصمت جلتی رہی، آبادیاں خاک کی ڈھیر میں تبدیل ہوتی رہی، لیکن پھر بھی مسلمان ہندوستان کے ترنگے کو تھامے رکھا اس امید کے ساتھ کہ مجھے انصاف ملے گا۔ ہم نے ملک سے کبھی غداری و بےمانی نہیں، کبھی ارمان ڈرا، کبھی بھیونڈی ڈرا، کبھی بمبئی ڈرا، لیکن ہم نے ان جلتے ہوئے آشیانوں کو جلنے دیا، لیکن ہندوستان کے پرچم کو جھکنے نہیں دیا۔ ارے یہ ہمارا یقین ہے، یہ ہمارا یقین ہے اس ملک پر، کیونکہ یہ ملک ہمارا تھا، ہمارا ہے، ہمارا رہے گا۔ کوئی مائے کے لال میں ہمت نہیں ہے ہم کو اس ملک سے بھگانے کی یا جاؤ کہنے کی۔ بہت بڑھیا۔ کسی کی ماں نہیں ڈری جو ہم کو اس ملک سے جانے کو کرے گا یا ہٹانے کی بات کرے گا۔ ارے اس ملک کو ہم نے سجایا ہے، ہم نے سنوارا ہے۔ 15 اگست کو جس قلعے پر میرے ہندوستان، ہمارے ہندوستان کا ترنگا پرچم لہراتا ہے، ارے وہ لال قلعہ بھی میرے آبا و اجداد، میرے اسلاف کی تعمیر کردہ یادگار ہے، کیا نہیں ہے؟ کیا لال قلعے کو کوئی سوار کر یا کوئی اور بنایا؟ نہیں، میرے آبا و اجداد بنائے، شاہ جہاں نے بنایا۔ ہم نے اس ملک کو عظمت دی، شان دی، شوکت دی، بلندی دی۔ قطب مینار ہماری نشانی ہے، لال قلعہ ہماری نشانی ہے، تاج محل ہماری نشانی ہے، یہ 4 مینار ہماری عظمت کی نشانی ہے، یہ قلعہ گولکنڈہ ہماری نشانی ہے۔ ارے آج ہم سے سوال کرتے ہیں قومیت کا اور وفاداری کا۔ ارے جمہوریت پر جتنا یقین ہم کو ہے، ہماری جگہ کوئی اور ہوتا تو نہ جانے کیا کچھ کر دیا ہوتا اب تک۔ اتنے فسادات، اتنی تباہی و بربادی کے بعد بھی جمہوری جدوجہد پہ یقین، یہ خود ہمارے وفاداری کا سب سے بڑا ثبوت۔ کیا یہ ناکافی ہے؟ کیا یہ ناکافی ہے؟ جمہوری جدوجہد کا ہم کو حق نہیں؟ کیا جلسے کرنے کا حق نہیں؟ کیا کسی ہندوستان کے شہر میں آزادی کے ساتھ گھومنے کا حق نہیں؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اگر ہم جمہوری جدوجہد نہ کریں جو تم چاہتے ہو تو اکبرالدین اویسی سوال کرتا ہے جمہوری جدوجہد نہ کروں تو کون سی جدوجہد کروں؟ ذرا وہ بھی بتا دو میرے پیارے، بتا دو۔ جمہوری جدوجہد نہیں کروں، احتجاج نہ کروں، جلسہ نہ کروں، کسی شہر کا دورہ نہ کروں، کوئی راستے پہ بیٹھ کے دھرنا نہ دوں، جن پت کے پاس بیٹھ کر، جنتر منتر کے پاس بیٹھ کے دھرنا نہ دوں، کوئی شہر میں جا نہیں سکتا، تو بتاؤ میں اپنے حق، اپنے انصاف کے لیے کون سی جدوجہد کروں؟ مجھے بتا دو، میں وہ بھی کرنے تیار ہوں، کیونکہ میں اس ملک کا وفادار ہوں۔ ارے آج منرس وہ اکبرالدین اویسی جمہوریت کو مضبوط کر رہا ہے، اور اگر تم کو میرا انداز پسند نہیں آتا تو کیا کرو؟ 70 برس کی ناانصافی، 70 برس کا ظلم، 70 برس کی لٹی ہوئی عصمت، 70 برس کے بہتے ہوئے خون، جلے ہوئے آشیانے کے بعد کیا اتنا غصہ بھی تم برداشت نہیں کر سکتے؟ تو ہم کتنا کر رہے ہیں غور کرو۔ ارے آپ بتاؤ، آج میں کہوں تو کہیں کہ اکبرالدین اویسی ایسی ہی باتیں کرتا ہے؟ ارے میں کہتا تھا اور آج بھی کہتا ہوں اس بات کو، یاد رکھو، یاد رکھو، اگر اس ملک میں تم کو اپنے حق کو حاصل کرنا ہے تو تم کو منظم ہونا پڑے گا، متحد ہونا پڑے گا۔
तुम को अपने वजूद का एहसास दिलाना होगा। शायद अकबरुद्दीन ओवैसी की तकरीर, अंदाज, वो जुमले किसी को पसंद ना आए, मुझे परवाह नहीं है, लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपने अंदाज गुफ्तगू, अपने अंदाज बयान, वो तकरीर के जरिए हिंदुस्तान और दुनिया को यह बता दिया कि अब हम सुनने वाले नहीं हैं। अगर तुम 70 वर्ष बोलते रहे, हम सुनते रहे, तो तुमको भी हमको 15 मिनट सुनना पड़ेगा, तुमको भी सुनना पड़ेगा। 1 घंटा सुनो नहीं कह रहा हूं, थोड़ी देर कह रहा हूं। थोड़ी देर भी नहीं सुन सकते, हम तो 70 वर्ष सुने ना। अरे तुम तो समझते थे कि हिंदुस्तान का मुसलमान गूंगा है, बोल नहीं सकता। नहीं, हिंदुस्तान का मुसलमान गूंगा नहीं है, इसलिए क्योंकि सरजमीन दक्कन के गैर मुसलमान ईमान की हरारत को लिए आज हिंदुस्तान भर में अपने परचम को लहराने की ताकत रखते हैं। और हमारी हलक में भी जबान है, हम तुम्हें एक बोलेंगे तो हमारी आतिश नुवाई इतनी होगी कि तुम पनाह मांगोगे हमारी आतिश नुवाई के सामने। क्या समझते हैं कि नहीं बोल सकते? अरे बहुत बोल सकते हैं बाबा, थोड़ा बोले तो कैसा हिल गया देखे ना। अब सब परेशान है, अकबर साहब तकरीर ही नहीं कर रहे। हाँ भाई, अकबर साहब आराम में है, अकबर साहब कोई दूसरे काम पे तवज्जो दे रहे हैं। आएगा अकबर वैसे कहेगा सालार का वो बेटा है और सालार का वो मुजाहिद है जो इस बात पर यकीन रखता है कि सियासत हमारे घर की लौंडी है। सियासत सही वक्त पे सही फैसले की बात है। वक्त आने दो, हम भी बताएंगे, लेकिन आज आप गौर करिए। मैं याद दिलाना चाहूंगा 2014 के इंतखाबात में मैंने अपने हर तकरीर में कहा क्या काबिलियत है नरेंद्र मोदी, क्या मित्रों, क्या मौलिक है, क्या साइंसदान है, क्या तारीख पर उबूर है, क्या माशी मईशत पे उबूर है, क्या फॉरेन पॉलिसी पे उबूर है, क्या डॉक्टर है, क्या इंजीनियर है, क्या काबिलियत है? कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक ही काबिलियत है। क्या है? 2000 का वो गुजरात का फिसाद। और क्या? माइनस गुजरात फिसादात कर दिए तो नरेंद्र मोदी 0 है। हिंदुस्तानियों को आपस में लड़ाना, उनको आपस में कटाना, उनको आपस में एक दूसरे के खून का प्यासा बनाना, यही महारत थी जो विदारत उज़्मा तक ले गई शख्स को। इससे और ज्यादा और क्या था? गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल, कहां का मॉडल, किधर का मॉडल? झूठों का मॉडल है गुजरात मॉडल। गुजरात में क्या है जाकर देखो। आदाद शुमार है मेरे पास, लेकिन उतना वक्त नहीं है, उतना वक्त नहीं है। लेकिन क्या है गुजरात में? कुछ भी नहीं है। सिर्फ क्या था? हिंदुस्तानियों को लड़ाया, हिंदुस्तानियों को कटाया, हिंदुस्तानियों की इस्मत को लुटाया, हिंदुस्तानियों की इस्मत को लूटता हुआ खामोश तमाशाई बनकर देखता। चीफ मिनिस्टर की ताकत, कितनी ताकत नहीं, इसके अलावा और क्या? और आज क्या कहता है? आज वजीर आज़म हिंदुस्तान कहते हैं मेरे दलित भाई को मारने से पहले मुझे गोली मार दो। उनको मारना है तो आपको गोली मार दो ना। अरे तुम
کوئی دلت کو مارے گا تو ہندوستان کی پولیس کی گولیاں اس کو مار دے گی. تم یہ کہہ رہا تھا, لیکن یہ نہیں کہ میرے کو گولی مار دو. اچھا بابا مار نہیں تو گولی آپ کو مار دو بولے. اب گوبر کھلا رہے تو اس کو کس کو کھلانا؟ کس کو لائیں؟ میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں. ہر 9 بجے ٹی وی کھول دیں, کل یہی بات آئے گی. ایک مسخرہ بیٹھتا ہے, اس کا کیا نام ہے؟ ہاں ارنب موڈی. ہاں نہیں معاف کرنا, ارنب موڈی نہیں, ارنب گوسوامی. غلطی ہو گئی. وہ چینل ہے, اس کا چینل کا نام کیا ہے؟ بی جے پی نہ ہو. ارے نہیں پھر غلطی ہوئی. بولے گا مسخرہ, بکے گا, بولے گا ایسا بولے ویسا بولے, مذاق ہو گیا. ہاں بتائیے کیا ہے, کہاں جا رہا ہے ملک, کدھر جا رہا ہے؟ کیا بولے اچھے دن؟ میں کیا کہتا تھا؟ اچھے دن نہیں ہے, کہتے تھے کرپشن کا خاتمہ. میں کہتا تھا نہ اچھے دن ہے, نہ کرپشن کا خاتمہ ہے, نہ غربت کا خاتمہ ہے, نہ بے روزگاری کو دور کرنا ہے. یہ لوگ اقتدار پر آئیں گے تو ہندوستان کو ہندو راشٹر بنائیں گے. اقتدار پر آئیں گے تو ہندو اور مسلمانوں کو لڑائیں گے, کاٹیں گے, بانٹیں گے. آج کرپشن کو ختم نہیں کریں گے, ہندوستان میں دیے گئے اقلیتوں کے دستوری حقوق کو ختم کریں گے. اگر اقتدار پہ آئیں گے تو بے روزگاری دور نہیں کریں گے, کشمیر کے خصوصی موقف کو ختم کریں گے. میں نے کہا اقتدار پر آئیں گے تو یہ لوگ ایکسان سول کوڈ کو نافذ کر دیں گے, شریعت محمدی کا خاتمہ. یاد نہیں کر رہے؟ آپ بتائیے کیا بلیک منی آیا؟ سب بولیں گے نہیں آیا, نہیں آیا. ارے بھائی, جو لوگ آزادی سے پہلے انگریزوں کے مخبر بنے بیٹھے تھے, انگریزوں سے معافی نامے لکھ کر دیتے تھے, جو اپنے دفتر پر کبھی ترنگا جھنڈا نہیں لہراتے تھے, وہ لوگ کو اس ملک سے کیا محبت ہوگی؟ کچھ نہیں ہے. 244 تقریر کر چکا ہے. کون؟ وزیر اعظم ہندوستان نریندر مودی. 140 تقاریر ہندوستان کے باہر کر چکے. خالی بکوا 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 بکوا, کچھ کام ہی نہیں ہے. کیا ہے بتائیے؟ ایسا سمجھ رہے تھے کہ بس پانی ابالو, پتی ڈال لو, چائے پلاؤ. ارے بابا, ملک کوئی ابلتے ہوئے پانی میں چائے کی پتی دودھ ڈال کے پلانے کا نام نہیں ہے. یہ سمجھ رہے تھے کہ چائے بنانا آتا ہے تو ملک بھی چلانا آ جائے. نہیں ہوتا ایسے. بتاؤ, آپ بتاؤ, میں کہنا چاہتا ہوں کیا بلیک منی آیا؟ بلیک منی نہیں لائے, لفظ جہاد کا شوشہ چھوڑ دیے, لفظ جہاد کے نام پہ ہندوستان کو لڑانے میں مصروف کر دیا. بولے ہندوستان کی اکانومی, انفلیشن, مہنگائی, سب بولے کہاں مہنگائی کم ہوئی. ارے دال کو چھوڑو, چائے بھی مہنگی ہو گئی مودی صاحب. آپ بتائیے, مگر توجہ ہٹا دی, مہنگائی سے ہٹا دی, انفلیشن سے ہٹا دی, سب سے ہٹا دی. کس پہ؟ رامزادے حرامزادے اس پہ لڑ گئے. توجہ ادھر سے ہٹ گئی. ان کے سویرنگ ان کی تقریب میں نواز شریف کو بلایا. یہ پاکستان گئے,
بریانی کھائے, شادی میں شریک ہوئے, ملے, ایسا لپٹ کے مل رہے ہیں جیسا بچڑا یہاں مل رہا. سیز فائر وائلیشن سب سے زیادہ اگر ہوئے تو نریندر مودی کے دور میں. فارن پالیسی, نیوکلیر انرجی کے ملک کے بننے والے ادھر پھر رہے, ادھر پھر رہے, سرکار کر رہے, پورا پھر رہے. کیا ہوا؟ NSG میں کامیابی ملی, یونائٹڈ نیشن کے مستقل سیٹ ملی. فارن پالیسی دیکھے تو ایسا ناکام, ملک دیکھے تو ایسا ناکام. آج 40 دن سے زائد کشمیر کرفیو میں ہے. کشمیری لوگ دانے دانے کو ترس رہے ہیں, دوائیوں کو ترس رہے ہیں. ان کے سینوں پہ, آنکھوں پہ, چہروں پہ چھروں سے مارا جا رہا ہے. معصوم بچے دودھ کے ڈبوں کو تڑپ رہے ہیں. کشمیریت, انسانیت کی بات کرنے والا, تمہاری انسانیت کہاں ہے؟ ایک طرف کشمیری مر رہا ہے, کشمیری زخمی ہو رہا ہے, تو دوسری طرف بارڈر سیکورٹی فورس, پیراملٹری فورسز کے 2 یا 3 گورنمنٹ آف انڈیا کے سپاہی مر گئے, اور پھر کہتے ہیں کہ 2000 کے قریب فوج کے سپاہی کشمیر میں زخمی ہو گئے. پھر اس کے ساتھ کتنے لوگ, 65 افراد کشمیر میں ہلاک ہوئے, اور کتنے کشمیری زخمی ہوئے. آپ کو معلوم, 7,000 کتنے لوگ اپنے آنکھ کی روشنی سے محروم ہوئے. 250. آپ بتائیے, 5 سیکورٹی فورسز ہلاک ہوئے, 2000 سیکورٹی فورسز کے لوگ زخمی ہوئے. ہزاروں لوگ ہندوستان کے اقتدار کے کرسیوں پر بیٹھنے والوں کی ناکامی, نااہلی کا نتیجہ ہے کہ ایک طرف کشمیری مر رہا ہے, اپنی بینائیوں سے محروم ہو رہا ہے, تو دوسری طرف سیکورٹی فورسز والے بھی مر رہے ہیں. بتاؤ کیا ہے؟ کون سے محاذ پہ کامیاب ہو, میں پوچھنا چاہتا ہوں. بین الاقوامی فارن پالیسی کامیاب, وہ بھی فیل. انٹرنل پالیسی کامیاب, نہیں وہ بھی فیل. اور آج بولیں گے اکبر الدین اویسی بات کرتا ہے تو نفرت کی بات کرتا ہے. نفرت کی بات نہیں کر رہا ہوں. فلسطینوں کے احتجاج پر اسرائیلی بھی پیلٹ کی گولیاں نہیں چلاتے, لیکن نریندر مودی کے حکومت کے اندر آج اس پیلٹ کی گولیاں چلائی جا رہی ہیں, معصوموں کی آنکھیں جا رہی ہیں. کیا یہ ظلم صحیح ہے؟ اگر کشمیر کے ساتھ یہ ہے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں, ہریانہ میں فروری کے مہینے میں 5 دن تک جاٹ کے ریزرویشن کے احتجاج کے نام پر ننگا ناچ نچایا گیا. کیا نہیں نچایا گیا؟ ننگا ناچ, 24 عورتوں کا ریپ ہوا, اور وہاں کی ایک ایسکم جو اکنامک اور یہ سٹاکس, یہ پیسہ اوپر نیچے سب جو دیکھتے ایک فیڈریشن ہوتا, اس نے کہا کہ 20,000 کروڑ کا نقصان ہوا, 20,000 کروڑ کا نقصان ہوا جاٹ کے احتجاج میں. کتنے؟ 30 لوگ کا قتل ہوا. کتنے؟ 30. اور پھر CBI کی تحقیقات ہو گئے. 2 دن پہلے اعلان ہوا. ارے میں پوچھنا چاہتا ہوں, ہریانہ میں BJP کی حکومت ہے نا, کشمیر میں بھی BJP PDP کی ہے, وہاں پہ پیلٹ کی گولیاں تھیں, پیلٹ کی گولیاں. ہریانہ میں کیوں نہیں چلائے؟ میرا سوال, کیوں نہیں چلائے وہاں پہ گولیاں؟ کشمیر میں رہنے والا بھی ہندوستانی ہے, ہریانہ میں رہنے والا بھی ہندوستانی ہے, پھر کشمیر
کیوں؟ اور وہاں پہ تماشا کیوں دیکھتے ہو؟ ہریانہ، میرا سوال ہے، ہاردک پٹیل گجرات میں پٹیلوں کا احتجاج کیا، وہاں پہ بھی میرے پاس ہے تفصیلات۔ گجرات میں کتنے ہوئے؟ 300 زخمی، 12 ہلاک۔ وہاں فائرنگ ہوئی؟ کیا وہاں فائرنگ ہوئی؟ کیا وہاں پہ ہلاک نہیں ہوئے؟ کیا یہ انصاف کا تقاضا ہے؟ اس ناانصافی پر ہندوستان خاموش ہوگا، لیکن مجلس اتحاد خاموش نہیں ہوگی۔ اس ناانصافی پر مجلس آواز اٹھائے گی۔ اس کے لیے ہم کو جیل ملتی ہے تو ہم تیار ہیں جیل جانے کے لیے، پھانسی ملتی ہے تو تیار ہے لٹکنے کے لیے تخت نار پہ، لیکن ادارے حق سے منہ نہیں موڑیں گے۔ کیوں یہ ناانصافی؟ کیوں یہ ناانصافی؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ اور ہم سے پوچھتے ہیں کہ مجلس صرف مسلمان 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 کہتی ہے۔ ہاں، اکبر الدین اویسی مسلمان 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 کہتا ہے، مسلمان 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 کہتے کہتے دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ کسی کے باپ سے ڈرنے والا نہیں ہے۔ کوئی دلت کا نام لے سکتا ہے، کوئی یادو کا نام لے سکتا ہے، کوئی پاٹل کا نام لے سکتا ہے، کوئی پٹیل کا نام لے سکتا ہے، کوئی لنگیات کا نام لے سکتا ہے، کوئی ریڈی کا نام لے سکتا ہے، کوئی ویلما کا نام لے سکتا ہے، کوئی کما کا نام لے سکتا ہے۔ میں مسلمان کا نام نہیں لے سکتا۔ ارے تم کون؟ کیا نام لے سکتے کیا نہیں لے سکتے بولنے والا؟ میں مسلمان کا نام اس لیے لیتا ہوں کہ آج تک بھی بمبئی ہو، بھیونڈی ہو، روڈ کلا ہو، اجمیر ہو یا گجرات ہو یا احمد آباد ہو، آج بھی ان کو انصاف نہیں ملا۔ جب انصاف مل جائے گا، اکبر الدین اویسی مسلمان مسلمان بولنا بند کر دے۔ جب ایودھیا میں بابری مسجد دوبارہ تعمیر ہو جائے گی تو اکبر الدین اویسی مسلمان مسلمان بولنا روک دے۔ سرکاری ملازمت میں جب مجھے میری آبادی کے تناسب کے برابر کا حصہ مل جائے گا تو میں مسلمان مسلمان بولنا بند کر دوں گا۔ جب جیلوں میں 20% مسلمان جو جیلوں میں ہیں تم ان کو چھوڑ دیں گے تو میں مسلمان مسلمان بولنا چھوڑ دوں گا۔ جب تم سچر کمیٹی کے رپورٹ پر عمل کرو گے تو میں مسلمان مسلمان بولنا چھوڑ دوں گا۔ تم مسلمانوں کے رگوں میں رام کا خون دوڑتا ہے کہنا روک لو گے تو میں مسلمان 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 بولنا روک دوں گا۔ جب تم مسلمانوں کو ان کا دستوری حق دے دو گے تو میں مسلمان مسلمان بولنا روک دوں گا۔ ارے ہم مسلمان اس ملک کے دوسرے درجے کے شہری نہیں ہیں۔ جتنا حق ایک ہندو کا اس ملک پر ہے اتنا ہی حق اکبر الدین اویسی و مسلمان کا بھی اس ملک پر ہے۔ اگر کوئی ہندو اپنے ماتھے پہ تلک لگا سکتا ہے تو اسی طریقے سے مسلمان اپنے چہرے پر داڑھی پال سکتا ہے، سر پہ ٹوپی بھی پہن سکتا ہے۔ یہ دستور کے خلاف نہیں ہے، لیکن تم آج ناانصافی پہ ناانصافی کرو گے اور کہتے ہیں کہ نہ کرو۔ کون سی رپورٹ ہے جو کہتی ہے کہ مسلمان کمزور نہیں ہے؟ دلت ہیں، ایس سی ایس ٹیز ہیں، ایس سی ایس ٹیز سے بھی پچھڑے ہوئے کمزور پیچھے اگر کوئی ہے تو وہ مسلمان ہے۔ پیچھے تو چھوڑو، جب مسلمان ایس سی ایس ٹی کے برابر کھڑے ہو جائے گا تو اکبر الدین اویسی مسلمان مسلمان کہنا بند کر دے گا۔ نہیں، ابھی ختم نہیں ہوگا، ابھی نہیں ہوا۔ گودرا ٹرین کو جلایا گیا، ہم مذمت کرتے ہیں۔
کار سیوکوں کو جلا دیا گیا، وہ ظالمانہ حرکت تھی، غلط حرکت تھی، مذمت کرتے ہیں۔ 59 لوگ مارے گئے۔ ہم اکبر اویسی ان مرنے والوں کے افراد خاندان کے ساتھ اپنے ہمدردی کا اظہار کرتا ہے۔ 2011 میں خصوصی عدالت بنی، 31 لوگوں کو خاطی قرار دیا۔ کتنے؟ 31 میں سے 11 لوگوں کو موت کی سزا سنائی۔ کتنے؟ 11۔ بہت اچھا فیصلہ ہوا۔ کیا آپ نے معصوموں کو جلا دیا؟ 11 لوگوں کو موت کی سزا۔ چلیے، امید کرتا ہوں صبح کل 9 بجے ٹی وی کے لوگ یہ پوائنٹ کو ذرا نمایاں پیش کریں گے۔ گلبرگ سوسائٹی میں بھی قتل عام ہوا نا گلبرگ میں؟ کتنے لوگ مارے گئے؟ 69، ایک کم 70، 69 لوگ مارے گئے، 24 کو سزا ہوئی۔ کتنوں کو؟ 24 کو۔ گودرا میں 59، گلبرگ میں 69، وہاں 11 لوگوں کو سزائے موت کی سزا۔ گلبرگ سوسائٹی میں ایک کو بھی سزائے موت کی سزا نہیں۔ اب میں نہیں بولنا کچھ، کیا یہ گجرات ماڈل ہے؟ کیا یہ انصاف ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ہندو کا خون ہے، مسلمان کا خون کیا خون نہیں ہے؟ جب تک تم انسان کے خون میں فرق کرو گے یہ ملک تقسیم رہے گا۔ ہندو کا ہونے دو، سکھ کا ہونے دو، مسلمان کا ہونے دو، خون ہوتا ہے، انسان کا خون ہے، لیکن اس انسان کے خون کے لیے 11 کو سزائے موت اور ان انسانوں کے خون پر ایک کو بھی سزائے موت نہیں۔ کیا یہ انصاف ہے؟ ایسا جعفری۔ ارے یہ چھوڑو، نروڑا پاڑیا میں 97 لوگوں کو مار دیا گیا۔ 97، 32 کو سزا ہوئی۔ 97 مرے، 32 کو سزا، ایک کو پھر سزائے موت نہیں۔ اور ایک ہے نا وہ سردار پورا، وہاں پر بھی ایک کو بھی نہیں ہوئی۔ مالیگاؤں میں پرگیا ٹھاکر کو ڈاؤٹ کے بنا پہ چھوڑ دیا جاتا۔ پھر جو ٹی وی چینل پہ اسد صاحب جاتے، آپ کے بھائی کی تقریر پہ کیا بولتے ہیں؟ آپ کے بھائی کی تقریر پہ کیا؟ ارے چھوڑو بابا، مجھے بولتے ہیں اکبر صاحب آپ آؤ۔ ارے وہ ٹیلی ویژن وہ نیوز چینلوں پہ جا کر یا ان کے ذریعے شہرت، نام، عزت کمانے والے کا نام اکبر الدین اویسی نہیں ہے۔ اکبر الدین اویسی ان جلسوں کے ذریعے اپنے مسلمان بھائیوں سے بات کرتا ہے، اور یہ مسلمان بھائی اپنے دعاؤں کے ذریعے مجھے شہرت کی بلندیوں پہ لے جاتے ہیں اور اتنی طاقت دیتے ہیں کہ وقت آئے گا تو یہ ہر اقتدار کے گریبان کو پکڑ کر کے سوال کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ تمہارے پاس کیا ہے؟ ارے آج بتاؤ، مایا کوڈنانی 35 برس کی سزا، پیرول پہ رہا۔ گلبرگ سوسائٹی کے لوگ سزا، پیسے جمع کرنے، قانون کی مدد کے لیے 8 دن کی پیرول منظور۔ کیا یہ انصاف کا تقاضا ہے؟ نریندر امین کو ضمانت، امیت شاہ کو کلین چٹ، پھر پوچھتے آپ کے بھائی کا کیا ہوگا؟ جو بھی ہوگا وہ ڈر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، سزا ہوتی ہے تو ہونے گا۔ جیل میں جانا ہے تو جائیں گے، سولی پہ لڑکنا ہے تو لڑک جائیں گے، اقتدار سے ہاتھ دھونا ہے تو دھو لیں گے، لیکن اے ہندوستان کے دشمنوں،
یہ ہندوستان کا سپاہی، ہندوستان کا یہ فوجی، ہندوستان کے لیے مرنے مٹنے والا اکبر الدین اویسی تمہارے سامنے جھکے گا نہیں۔ ارے ہم ڈریں گے، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ارے نہ باپ ڈرے نہ دادا ڈرے، اب ہم ڈریں گے۔ ارے تم تو بھی موت کو نہیں دیکھے بابا، ارے موت سے آنکھ مچولی کھیل کر آیا ہے یہ۔ اتنی گولیوں کے بعد تو کوئی زندہ نہیں رہتا۔ نہیں میں نہیں ہوں شیر، میں شیر نہیں ہوں، نہ شیر کہلانے کا شوق ہے، مجھے جنون ہے۔ تو جنون یہ ہے کہ میں ہندوستان کے ہر شہر میں ایک نہیں 10 شیروں کو پیدا کروں گا تو شیر نکل کے ان کو مقابلہ کروں گا۔ یہ مقصد ہے ہمارا۔ نعرہ تکبیر! یہ کام ہے۔ ارے آج مجلس تنقید کرتے ہو، مجلس پہ الزام لگاتے ہو کہ مجلس اور کاٹ رہی ہے، ان سے ملی ہوئی ہے، ان سے ملی ہوئی ہے۔ باپ کو نہیں خرید سکے، دادا کو نہیں خرید سکے، ہم کو خریدیں گے۔ ارے دنیا کی کوئی طاقت ہم کو نہ خریدی ہے نہ خرید سکتی ہے۔ ہم اللہ کی راہ میں جدوجہد کرنے والے ہیں، ہم اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے کام کرتے ہیں، دنیا کے لیے نہیں، آخرت کے لیے کام کرتے ہیں۔ 70 برس کیا انصاف ملا مسلمانوں کو؟ بتاؤ، میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا انصاف ملا؟ کیا تمہاری عصمتوں کے لٹنے پہ انصاف ملا؟ کیا تمہارے بستیوں کے جلنے پہ انصاف ملا؟ کیا اجمیر کے فساد پہ انصاف ملا؟ کیا احمد آباد کے فساد پہ انصاف ملا؟ کیا گجرات کے شعلوں کا انصاف ملا؟ کیا مظفر نگر کے فساد کا انصاف ملا؟ کیا لکھنؤ کے فساد کا انصاف ملا؟ کیا مراد آباد کے فساد کا انصاف ملا؟ کیا بمبئی کے فساد کا انصاف ملا؟ کیا اجمیر کے فساد کا انصاف ملا؟ کیا روڈ قلعہ کے فساد کا انصاف ملا؟ تم انصاف نہیں دیے۔ کیا سچر کمیٹی پہ انصاف ملا؟ کیا رنگناتھ مشرا کمیٹی کی رپورٹ پہ انصاف ملا؟ کیا روزگار میں انصاف ملا؟ کیا ملازمت میں انصاف ملا؟ کیا تعلیم میں انصاف ملا؟ کیا روزگار میں انصاف ملا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا تمہارے مدرسوں کو آزادی کے ساتھ چلانے کا اختیار ملا؟ کچھ بھی نہیں ملا۔ پھر مجلس سے کہتے ہیں کہ یہ ووٹ کاٹتے ہیں ایجنٹ ہیں۔ ٹھیک ہے، 2014 میں ہم تو یہاں تھے نا، مودی کیسا بنا وزیر اعظم؟ ہم بنائے۔ کانگریس کی نااہلی، کانگریس کی ناکامی، کانگریس کے گونگے وزیر اعظم اور کانگریس کے للو پنجو اور پپوؤں کی وجہ سے بی جے پی کو اقتدار ملا، ہم سے نہیں ملا۔ پپو ذمہ دار ہے پھیکو کے اقتدار پہ آنے پر، الزام ہے مجلس۔ مہاراشٹر میں گئی، مہاراشٹر میں گئے تو کیا کرے بھائی؟ کیا نہیں جانا تھا؟ اگر ایسا ہی خاموش بیٹھے تو بولیں گے بی جے پی آ جائیں گی، بی جے پی آ جائیں گی، بی جے پی آ جائیں گی، تو کیا اکبر الدین اویسی چندران گٹے سے بھی نہیں ٹھہرنا؟ میں پوچھ رہا ہوں آپ سے، کیا نہیں ٹھہرنا؟ ہر جگہ لڑنا۔ ارے چاہے یہ آنے دو وہ آنے دو۔ سالار کیا بولتے تھے؟ سالار کہتے تھے میاں جب آفت و بلا آتی ہے اور آفت بلا سے بچنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا تو سب سے کمزور آفت بلا کو گلے لگا دو۔ سانپوں میں رہنا ہماری قسمت ہے،
کون سے سانپ میں کم زہر ہے. بس ارے بھائی ہم نہیں آئے تو 70 برس میں آپ کیا کر لیے میرا سوال ہے. کیا کر لیے؟ بی جے پی آ جاتی، بی جے پی آ جاتی، بی جے پی آ جاتی، بی جے پی آ جاتی. آ گئی نا، آ گئی نا. اس کے آنے پہ ہم ذمہ دار ہیں. کیا ہماری نااہلی ہے؟ آپ بتائیے. جو ہوا الزام ایسا ہو گیا کہ مسلمان سیکولر پارٹیوں کے غلام ہیں. انہوں جو بولے وہ سننا، جیسا بولے ویسا کرنا. فساد ہوا تو خاموش جل جانا، فساد ہوا تو خاموش لٹ جانا، فساد ہوا عزت لٹ گئی تو چادر ڈال لینا اور خاموش نکل جانا. ایک لفظ نہیں بولنا. کیوں؟ بی جے پی آ جاتی، بی جے پی آ جاتی. ارے کب تک، کب تک؟ ارے تمہاری نااہلی ہے. تم نے مسلمانوں کو ووٹ بینک کی طرح استعمال کیا صرف اقتدار بنانے کے لیے. کبھی مایا نے استعمال کیا تو کبھی ملائم نے استعمال کیا، کبھی دیوے گوڑا نے استعمال کیا تو کبھی اندرا گاندھی نے استعمال کیا، کبھی سونیا نے استعمال کیا تو کبھی کسی اور نے کیا. ارے صرف ہم کو استعمال کیا. ہم پیروں کے فٹ بال تھے، ہم پیروں کے فٹ بال تھے. مجلس اب گئی تو مجلس کے پیروں کے فٹ بال سب بنے رہے. تو ان کو برا دکھتا ہے. نہیں آپ نہیں آنا. ارے بابا ٹھیک ہے، بہار میں ایسا ہوا. کتنے سیٹ پہ لڑے؟ 6 میں. 6 سے اقتدار کا فیصلہ ہو سکتا ہے. بتائیے مجھے کیا اقتدار کا فیصلہ 6 سے ہو سکتا ہے؟ مہاراشٹر میں لڑے، سب بولے ایسا لڑے ویسا لڑے. انہوں جا کے ہم جا کے جتائے. اب ہماری اتنی طاقت کہ ہم جتا سکتے. آپ بتائیے مہاراشٹر میں جانے سے کیا ہم نہیں جیتے؟ جیتے نا. کیا مہاراشٹر میں آج مسلمانوں کے وجود کو تسلیم کرنے کے لیے کیا مجبور ہوئے یا نہیں؟ بتاؤ، میں پوچھنا چاہتا ہوں. اتر پردیش میں 60 مسلمان، 60 مسلم ایم ایل اے. وہ 60 ہے، یہ 60 ہے. 60 میں بھی وہ ہمت نہیں جو یہ 60 میں ہے یا نہیں؟ بتاؤ. اب اتر پردیش کی عوام کو فیصلہ کرنا ہے کیا تم کو ویسے 60 ہونا ہے یا ایسے 60 ہونا ہے. صحیح ہے یا غلط؟ بتائیے. مظفر نگر ہوا تو 60 ایم ایل اے میں ایک کا بھی منہ نہیں کھلتا. اور وہاں بی جے پی میں اتنے ہیں جو چاہے بول رہے ہیں، جو چاہے بول رہے ہیں. ارے ہم کو آنے دو نا، ہم کو جانے دو نا. ارے ہم جب جاتے ہیں نا تو گونگوں کو بھی زبان آ جاتی ہے. اور جب ہم بتائیں گے، آپ بتائیے میرے بھائی. آج مسلمانوں کو غور کرنا. میری آواز صرف حیدرآباد میں نہیں گونج رہی ہے. میری آواز ہندوستان کے ہر گھر کے مسلمان کے کانوں میں گونج رہی ہے. اے ہندوستان کے مسلمانوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں تم سے سوال کرنا چاہتا ہوں. کیا ہم بکنے والے بک رہے ہیں؟ کیا ہم کو کوئی خرید سکتا ہے؟ ارے جیلوں میں جا کر اپنی ملت کی شان اور شوکت کے لیے اپنی جانوں کی بازی لگانے والے مجاہدین کا نام. اخلاق کی موت پر کیا کوئی مسلمان رکن اسمبلی اخلاق کے گھر کو پہنچا؟ نہیں پہنچا. حیدرآباد کا ایم پی اسد الدین اویسی ہی پہنچتا ہے. دلت احمد نگر میں جلا، کوئی گیا نہیں، اسد الدین اویسی ہی گیا. ارے آج میرے پیارے مسلمانوں، میری بات بری دکھے گی، میری بات بری دکھے گی
गुज्जर उठता है तो राजस्थान रुक जाता है, जाट उठता है तो हरियाणा बंद हो जाता है, पटेल उठता है तो गुजरात हिल जाता है, नरेंद्र मोदी परेशान हो जाता है, आनंदीबेन पटेल चीफ मिनिस्टरी से मुस्तफी हो जाती है, दलितों पे हमला होता है तो मोदी कहने पे मजबूर होता है, उनको नहीं मारो मुझे गोली मार दो, हमको मारा जा रहा है, हमको गोबर खिलाया जा रहा है, हमारी जानें ली जा रही है। तो क्या हम गुज्जरों से बदतर हैं? क्या जाटों से बदतर हैं? क्या दलितों से भी गई गुजरे हैं? वो उठ जाते हैं इनके खिलाफ, हम नहीं उठते। मस्जिद चले गई, बच्चे जेलों में चले गए, सरों और सीनों पे गोलियां चलने लगी, ताड़ा में जेल चले गए, गुजरात के फिसादात में इज्जतें लुट गई, गुलबर्ग में मरे, नरोडिया पाटिया में जले, मुंबई में जले, दुआई शरीयत और उसकी वजह से ये हयात, ये जिंदगी है। लेकिन बंबई के मुसलमानों ने भी आपसे कुछ कम मोहब्बत नहीं दी है मुझे। जब बंबई जाता हूं, खुदा की कसम, बंबई के न किसी ठाकरे में, न किसी ठाकरे में, न किसी पाटिल में या किसी में इतनी ज्यादा मोहब्बत, इतना ज्यादा जुनूनियों का काफिला नहीं होता जो मेरे पीछे जुनूनियों का काफिला होता, कि बस एक नजर अकबर भाई, एक नजर अकबर भाई। अरे ऐसी मोहब्बत, कुर्बान जाऊं उनकी मोहब्बत। मगर मेरे भाई, आज आपको, हमको, सबको इस बात पे गौर करना होगा कि हैदराबाद के इत्तेहाद, कि हम आज हिंदुस्तान के कोने कोने तक जा रहे हैं। अगर हैदराबाद में इंतशार होता तो क्या हम जा सकते? क्या हैदराबाद में इंतशार होता तो क्या अफरा दवाखाना बनता? क्या हैदराबाद में इंतशार होता दारुस्सलाम के अतराफ इतनी इमारतें बनती? क्या हैदराबाद में इंतशार होता तो क्या इतने स्कूल्स बनते? अरे आप गौर करो, इत्तेहाद बहुत बड़ी ताकत है। आज हिंदुस्तान मुंतजिर है मजलिस का, खुदा मजलिस को हिंदुस्तान जाने दो, घूमने दो, फिरने दो, हम इंसाफ मांगेंगे, हक मांगेंगे। मगर हिंदुस्तान के मुसलमानों से मैं दर्दमंदाना अपील करूंगा कि दोस्तों को, दुश्मनों को पहचानो। खुदा रा 70 बरस तुम दोस्त और दुश्मन की पहचान से महरूम रहे, हर एक को अपना दोस्त समझे। अब एक हकीकी दोस्त तुम्हारे दर पर, तुम्हारे दरवाजे पर एक जुनून लेकर दीवानों की तरह दस्तक दे रहा है। इस दस्तक देने वाले दीवाने को धुतकारो नहीं, अपने गले लगा लो। तुम एक मर्तबा हमको गले लगा लो तो हम 1000 मर्तबा अपनी जान और माल, हर एक चीज कुर्बान कर देंगे, तुम्हारे नाम कर देंगे। अगर आज मुसलमान नहीं समझेगा, आज मुल्क बहुत नाजुक हालात से गुजर रहा है। खुदा रा समझो, मोदी का इख्तिदार पर आना, उसके बाद फिर कैसे कैसे वाकयात नहीं हुए। आप बताओ, 2 बरस में कुछ चैन मिला? ये लोग इंतजार में हैं कि उत्तर प्रदेश में इख्तियार मिल जाए। उत्तर प्रदेश में इख्तियार मिल जाएगा तो वो ये लोग इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बना देंगे, राज्यसभा में अपनी अक्सरियत को ला देंगे और कानून बना देंगे। राम मंदिर का हो, कश्मीर के खुसूसी वाक़फ़ का हो, या अक़लियतों के दस्तूरी हुकूक का हो, या फिर कॉमन सिविल कोड का हो, कानून के जरिए कानून बनाकर हमको मजबूर कर दें। खुदा रा समझो, आज राज्यसभा के 53 या 56
نشستیں مخلوع ہوئی، خالی ہوئی. سیکولر نام نہاد پارٹیوں نے کیا ایک بھی مسلمان کو دیا؟ 6 مسلم ایم پی ریٹائر ہوئے، 6 میں سے کیا کانگریس ایک کو دی، جنتا دل ایک کو دی، ملائم ایک کو دیے، مایا دیے؟ کوئی دیتا نہیں بھائی، صرف ہمارے ووٹ لیتا ہے. سمجھو سمجھو میرے بھائی، خدا را اس بات کو سمجھو. اگر نہیں چاہتے نہیں آنا، اتر پردیش نہیں آنا، ٹھیک ہے نہیں آئیں گے. مدھیہ پردیش نہیں آنا، ٹھیک ہے نہیں آئیں گے. ہم خوش ہیں بھائی ہمارے حیدرآباد، ہم خوش ہیں ہمارے پرانے شہر میں، ہم خوش ہیں ہمارے لوگوں میں. بہت کام ہے ہم کو کرنا یہاں پر، ہم کر لیں گے، مگر خدا را ہم پہ الزام نہ لگاؤ. یہ دیانتدار ایمانداروں کی جماعت ہے، یہ اللہ کی راہ میں جدوجہد کرنے والوں کی جماعت ہے. بہرحال بہت وقت دیا، تفصیلی تقریر کی. آپ بولیں گے اتنی لمبی تقریر کرے تو معافی چاہتا ہوں بھائی، بہت دن ہو گئے تھے اس لیے لمبی تقریر تھی. میں مصروف تھا اپنے اسکولوں کی تعمیر، مجھے اسکول بنانا، اس لیے مصروف، اس لیے نہیں مل سکے. انشاءاللہ اب جلسے ہوتے رہیں گے، آپ سے ملاقاتیں ہوتی رہیں گی. اکبر الدین اویسی آپ کے درمیان میں ہے، مجلس آپ کے درمیان میں ہے. میں آخر میں آپ سب سے کہوں گا کہ آپ سب لوگ دعا کریں آج اس جلسے میں کہ اللہ سبحانہ وتعالی سارے مجلس اتحاد المسلمین کے مرحوم کارکنوں، صدور و معتمدین کو